کیا آپ مسیح کے لیے بھوکے ہیں؟ کیا آج آپ پیاسے ہیں؟ کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا مذہب درکار نہیں. میں مذہبی زندگی گزار چکی, میں اسلام میں رہ چکی. میں بس آزاد ہونا چاہتی ہوں. اور ایسے شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہی پیش آتا ہے. یہ چھوتا ہے, قبول کرتا ہے, یا فتح کی صورت بنتا ہے, اور یہ یسوع مسیح ہے. شاید یہاں بیٹھے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے, کیونکہ میں اس مقام پر مزید رکے ہوئے نہیں رہنا چاہتا. اب یہ سب سے بڑی کٹائی کا وقت ہے. یہ بیداری کی گھڑی ہے کہ خدا آئے اور ہر چیز کو بدل ڈالے. دمشق جانے سے پہلے مقدس پولس اپنے خدا کی غیرت رکھتا تھا. اس کی غیرت مار ڈالنا, تباہ کرنا اور زخم دینا تھی. اور وہ ایمان رکھتا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ سچے خدا پر ایمان رکھتا ہے. لیکن دمشق کی راہ پر خدا نے اس کو کچھ اور ہی بنا ڈالا. اس میں غیرت تو تھی, لیکن اب اس کی غیرت بنانا, محبت کرنا, دینا, تبدیل کرنا اور دوسروں پر اثر کرنا تھی. اور میں نے خدا سے دعا کرنا شروع کی, خدایا, اور میں چاہتی ہوں کہ تو اسے بتانے کے لیے اس پیغام کے دوران شامل ہو. مجھے کسی ایسی چیز میں بدل دے جو تیرے لیے خوشگن ہو. اے خداوند یسوع, مجھے کسی ایسی چیز میں تبدیل کر جو میں نہیں ہوں. مجھے ایسی چیز میں بدل دے. مجھے ایسی میں بدل دے جو ذائقہ دار ہو. مجھے ایسی خوشبو میں بدل دے جو تیرے نتنوں میں راحت انگیز ہو. مجھے ایسی چیز میں بدل دے جو میرے لیے بننا بالکل بھی ممکن نہ ہو. اور یہ میری دعا رہی ہے, مجھے ایسی چیز میں تبدیل کر. مجھے ایسی چیز میں بدل, کیونکہ تو پہلے ہی ایسا کر چکا ہے. لیکن مجھے مزید چاہیے, کیونکہ میں مسلمان اقوام کو مسیحی قوم بننے دیکھنا چاہتی ہوں. میں پس پردہ مسلمان خواتین کو آزاد دیکھنا چاہتی ہوں جو دکھی ہے, مار کھاتی ہیں. میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جن کی پسلیاں ٹوٹی ہیں, ان کے بازو ٹوٹے ہیں, ان کے شوہر ان کے چہرے کاٹ ڈالتے ہیں. میں چاہتی ہوں وہ آزاد ہو جائے. بس مجھے کوئی اور چیز بنا دے. مجھے ایسے گناہ سے الگ کر دے, اور میں مزید دکھاوا نہیں چاہتی. میں تو اسے پسند بھی نہیں کرتی. میں اسے پسند نہیں کرتی. میں آپ سے سچ کہتی ہوں, مجھے یہ اس لیے نہیں پسند کیونکہ مسیحی سفر میں, مسیحی منسٹری ناموری کے کاروبار میں نہیں بدلنی چاہیے. اور جتنا زیادہ میں خوبصورت دکھنے کی خواہش مند ہوں, تو اس طرح خوبصورت دکھنے کے لیے مجھے 4 گھنٹے کا فوٹو شاپ چاہیے. میں منسٹری کے لوگوں سے کہتی ہوں, کیا آپ میری بہن سے ملنا چاہیں گے جو مجھ سے 20 سال چھوٹی اور 20 پاؤنڈ ہلکی ہے؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ کہیں جاتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو تبدیل کیسے کرتی ہیں. میں نے کہا, میں میک اپ کرتی ہوں. آئیے حقیقت کو دیکھیں. ان تمام برسوں میں خوبصورت دکھائی دینا چاہتی تھی, اچھی دکھنا چاہتی تھی. خدا نے مجھ سے وہ چیزیں دور کرنا شروع کر دیں, کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا پہنوں یا کون سا میک اپ کروں. سنیں, اگر کھنڈر کو پینٹ کی ضرورت ہے تو ضرور کریں. میں نے ایک مناد سے سنا تھا, لیکن مجھے ہالی ووڈ کی سٹار کی طرح نہیں دکھائی دینا کہ اپنی نسوانیت میں استحکام پاؤں. مجھے پہناوا پہن کر کسی مخصوص منڈی یا گروپ میں شامل نہیں ہونا. آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. یہ آزادی کہ میں عبادت میں جا سکتی ہوں, اور کسی نے مجھ سے پوچھا کیا آپ یہ کھانا پسند کرتی ہیں, اور میں نے کہا نہیں, مجھے کھانا چاہیے تھا. ہاں, اور اب میں لوگوں کے ساتھ ایمانداری کرتی ہوں. اور مجھے تو علم تک نہیں کہ سیاسی طور پر کس طرح دوست ہوتے, لیکن میں صرف کلام کے مطابق, مجھے سیاسی درستگی کی پرواہ نہیں. اور یہی آزادی ہے, یہ آزادی ہے. ابھی حال ہی میں خدا نے مجھ سے پوچھا اور کہا, تمہارے پاس بہت سے کپڑے ہیں,
یہ میں نہیں بتا رہی بلکہ خدا نے مجھے کہا، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ قبول کر رہے ہیں، آپ قبول کر رہے ہیں۔ اور اس نے کہا تمہارے پاس بہت کپڑے ہیں، کیونکہ ٹی وی کے بھی بہت سے لوگ مجھے کپڑے دیتے ہیں، اور میری الماری میں بھی 2 سائز سے لے کر 14 سائز تک ہے۔ میں پچھلے 15 سال سے کبھی 2 سائز نہیں رہی، لیکن میں ان کو ایمان سے لیتی ہوں۔ اور اس نے فرمایا تمہارے پاس بہت سے کپڑے ہیں الماری میں اور ادھر ادھر، اور تمہیں ان کپڑوں کی ضرورت نہیں۔ اور میں اپنے کمرے میں گئی اور میں نے 6 عدد کالے رنگ کے بیگ لیے اور انہیں میری معاون نے منسٹریوں میں تقسیم کرنے میں میری مدد کی، اور میں پھر کمرے میں آئی، وہ خالی دکھتا تھا، اور خدا نے فرمایا تمہارے پاس اب بھی بہت کپڑے ہیں۔ میں یوں تھی، اوکے میں 2 سائز رکھ لیتی ہوں، میں 2 سائز رکھ لیتی ہوں۔ اور میں بس تھوڑا چھیڑ رہی ہوں، لیکن صفائی کے دوران آپ دیکھیں روح القدس نے غیر متوقع طور پر میری رہنمائی شروع کی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے وار روم دیکھی ہے؟ جب میں وہ فلم دیکھنے گئی تو میرے خاوند نے کہا یہ تو تم ہو۔ جب اس نے اپنے سارے جوتے باہر پھینک دیے، 3 ماہ پہلے میں بالکل یہی کر رہی تھی، لیکن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور خدا نے میری رہنمائی شروع کر دی۔ اس نے فرمایا تمہارے پاس بہت سے کپڑے ہیں، کیونکہ تمہارا ذاتی پیکر اتنا اچھا نہیں، تم کچھ خریدتی ہو اور تمہارے لیے پھر وہ خوبصورتی نہیں رہتی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، سنیں، میں آپ کے سامنے کمزوری دکھا رہی ہوں، یہ 3 ماہ پہلے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ خدا ہمیں ہر وقت کن چیزوں سے آزاد کر سکتا ہے۔ یہ تمام کیسا عمل ہے؟ اس نے فرمایا کہ تمہارے خراب ذاتی پیکر کی وجہ سے تمہارے پاس زیادہ کپڑے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پاپ بالوں کو چھوتے ہوئے کہہ رہا ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں عشق کہ تم کتنی خوبصورت ہو، اور تم ہمیشہ ایسی ہی رہو گی۔ ہمیشہ ایسے ہی ہے، ہمیشہ تمہاری پسندیدہ چیزیں تمہاری ہوں گی اور تم ایسی چیزیں پہنتی رہو گی۔ اور میں نے کہا درست فرمایا، مجھے ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے اور اپنے ظاہر کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں جیسی ہوں تیری نظر میں خوبصورت ہوں۔ اور اس وقت میں نے کمرے میں رونا شروع کر دیا اور مجھ میں سے کوئی چیز جدا ہوئی، اور میں نے خدا کی محبت محسوس کرنا شروع کی۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ خدا کی غیر مشروط محبت محسوس کرتے ہیں تو ہر چیز بدل جاتی ہے۔ میری ایک 18 سالہ بیٹی ہے، اور وہ بھی اس وقت خدا کے فضل سے مبلغ ہے۔ میں نے حکم کے مطابق سب غلط کیا، لیکن خدا نے درست بنایا سب کچھ جو میں نے غلط کیا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کیا تم جانتی ہو خدا تمہیں کتنا پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، تم نہیں جانتی وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا میں جانتی ہوں، تقریباً خدا کے ساتھ مقدس پطرس جیسا تجربہ، لیکن شاید ماں ہوتے ہوئے میں زور دے رہی تھی۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ خدا تمہیں کتنا چاہتا ہے؟ اور وہ مجھے دیکھتی ہے اور اس کی گالوں پر آنسو گرتے ہیں، کیونکہ اس کا اپنے باپ سے کبھی اچھا تعلق نہ تھا۔ میں نے کہا اگر تم واقعی جانتی، اور آج میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تمہارے لیے خدا کی محبت کتنی چوڑی، کتنی گہری، اور اس وقت خدا کی محبت تمہارے لیے لامحدود ہے، انفرادی طور پر۔ اس وقت آپ انفرادی طور پر اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہیں۔ آپ میں سے کتنے خدا کی نظر میں گراں قدر ہیں؟ آپ کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ روئے زمین پر اکیلے ہوتے تو بھی یسوع مسیح آ کر آپ کے لیے صلیب پر جان دیتا۔ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ گزر جاتا ہے تو اس طرح کا کلام میں ڈھونڈتی تھی جو گزرے
جب یہ آپ کے دل میں اتر جاتا ہے تو دل کا ختنہ کرتا ہے. پھر آپ کو کسی کی توثیق کی ضرورت نہیں, کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں. آپ پروں والی بد شکل سی ہیٹ پہن کر دنیا کی حسین ترین خاتون کا احساس رکھ سکتی ہیں, کیونکہ آپ آزاد ہیں, کیونکہ آپ آزاد ہیں. میں یہ کانفرنس نہیں کروں گی, لیکن ایک کانفرنس, آپ کو پتا ہے میں بڑی مذہبی بن سکتی ہوں, شاید یہ اسلام سے ہے. آپ میرے لیے دعا کر سکتے ہیں. میرے اندر سے خدا واقعی کوڑا صاف کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے میں ہر روز کوڑا نکالتی ہوں, ورنہ میں بدبو چھوڑتی. میں بدبودار نہیں بننا چاہتی, لیکن یہ ہو سکتا ہے خاتمہ ہوتے ہوئے. بے شک میرے ضوابط ہے, لباس کا ضابطہ, میرے کچھ برتاؤ کے ضابطے ہیں, لطائف کے ضوابط ہے. آپ کو پتا ہے بائبل دنیاوی نہ بننے کی تعلیم دیتی ہے, اور میں اسے بڑی سنجیدگی سے لیتی ہوں. لیکن ایک کانفرنس سے پہلے خدا نے واقعی اس کے متعلق مجھ سے بات کی. میں ایسی نہیں کیونکہ میں بیداری کی منادی کرتی, توبہ کرو, مسیح کو قبول کرو. بس میں ہمیشہ ملائم باتیں نہیں کرتی, میں بس اس طرح ہی ہوں. اور پھر ایک دن میں ایک بڑی ٹی وی منسٹری میں گئی, اور میں میک اپ روم میں گئی, اور وہ میرا میک اپ کر رہے تھے. میں نے میزبانوں کو دیکھا, وہ محو گفتگو تھی, اور وہ سب نامور تھے اور بڑے اعتماد سے ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی. اور میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا واو واو, وہ کیسے اتنی پورے اعتماد ہیں. وہ ایسے نظر آتی تھی جیسے مکمل ہوں. ہر مرتبہ جب میں لوگوں سے خطاب کرنے جاتی ہوں تو بڑی نروس ہوتی ہوں, دعا کرتی ہوں کہ خدا ہے میری مدد کر. یوں لگتا ہے کہ بھیڑ کا بچہ ذبح ہونے جا رہا ہو. واہ, یہ عورتیں حسین ہیں. اور خداوند نے پھر مجھ سے بات کی. وہ میری تربیت کر رہا تھا, اور یہ میرے لیے نئی بات تھی, میں کیسی لگتی ہوں. اور اس نے فرمایا تم خوبصورت ہو, میں خوبصورت ہوں. اور میں نے کسی اور کے ٹی وی اسٹیشن کے میک اپ روم میں گانا شروع کر دیا, اور میں نے سنجیدگی سے گایا. میں نے ایک تتلی کی طرح شروع کر دیا. میں نے سر پر لگے رولرز سمیت چھلانگ لگائی, اور انہوں نے ابھی ایک آنکھ پر مسکارا لگایا تھا اور ایک پر باقی تھا, اور میں نے گانا شروع کر دیا, میں خوبصورت ہوں, میں خوبصورت ہوں, اور میں شادمان ہوں. اور وہ تمام خواتین میرے ساتھ شامل ہو گئی, اور وہ ایسے بن گیا. مجھے مغربی سائڈ کی کہانی پسند نہیں, میں المیہ اختتام کی فلمیں پسند نہیں کرتی, لیکن مجھے واقعی وہ گیت پسند تھا. اور میری ویمن کانفرنس میں سے ایک میں نے آخر میں اس گیت سے مسور پر کال دی, میں خوبصورت ہوں. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سینکڑوں خواتین نے گانا اور ناچنا شروع کر دیا. وہ آزاد ہوئیں اور انہوں نے گانا شروع کر دیا, اور مجھ سے کہا کہ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا گانا نہیں گایا تھا, یہ صاف گانا تھا, لیکن اگر خدا میرے دل میں نہ ابھارتا تو کبھی نہ گاتی. لیکن خدا ہم سے یہ بالکل نہیں چاہتا کہ ہم یہ گائیں, بلکہ ہم خود کو یہ بتائیں. ہم صرف اپنے لیے گائیں, خود کو بتائیں کہ کس طرح وہ فرق طور پر ہمیں دیکھتا ہے, ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں, وہ کس طرح پر نظر کرتا ہے اور مسکراتا ہے. وہ آپ کو آپ کے خراب ذاتی پیکر سے, خود سے نفرت کرنے سے, یا اس طرح کہنے سے کہ میں احمق ہوں, مجھے علم نہیں کہ یہ کیسے ہو گیا, میں بڑی موٹی ہوں, میں ایسی ہوں, اور وہ سب جو آپ خود سے کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میری زندگی میں ایک وقت تھا, شاید میں یہاں پر کسی سے بات کر رہی ہوں, میں کسی کی محبت کی متلاشی تھی. مجھے نامکمل خاتون کا احساس تھا, اور ایسی خاتون سے دکھی کوئی اور دل نہیں ہو سکتا. ایک رد کی ہوئی, ستم رسیدہ, یا شوہر کی محبت سے ناآشنا اور مردوں کے کمینے پن کا شکار ہونے والی عورت. برسوں پہلے اس وقت میں
नामुकम्मल महसूस करती थी, खास तौर पर एक फिल्म के बाद दयानतदारी बरतते हुए, शायद फिल्म प्राइड एंड प्रेजुडिस के बाद। और मैं संजीदा हूं और वो खतरनाक है, हत्ता के साफ व बराक अच्छे वाले, वो खवास जो मुझ में बिल्कुल भी नहीं। और उससे मैं इतनी दुखी हो गई कि शायद मैं कभी भी खुशी ना पाऊं। शायद मुझे कभी मेरा शौहर थाम कर अपनी मोहब्बत मुझ पर निछावर करेगा। मैं महसूस करती थी कि मेरे गलत चुनाव ने मुझे नाकाम बनाया है। फिर बहुत बरसों बाद मैंने एक मसीही मर्द से शादी की। वो अंजील का खादिम है, बहुत ही शानदार अमरीकी मर्द है। और एक दिन उसने, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूं, मैंने महसूस किया कि समझी नहीं गई और अकेलापन महसूस किया। और मैंने कहा, फिर खुदाया, मसीही अस्तवाज में ये कैसे हो सकता है? मैं क्यों इस तरह महसूस कर रही हूं? यसु ने वाज़े तौर पर मुझसे बात की और कहा, तुम वो ढूंढ रही हो जो सिर्फ मैं दे सकता हूं। जिस चीज की तुम्हें उम्मीद है वो किसी इंसान के पास नहीं। बिस्तर में जब मुझे उम्मीद थी कि वो मुड़कर मेरे साथ बात करे तो वो ना करता था। खुदावन ने मुझसे कहा, अब ये मेरी बारी है और तुम मुझसे बात करो। और मुझे फक्त उसकी मोहब्बत कबूल करनी थी, उसकी मोहब्बत पानी थी। मैं आपको कहानी की किताब का अफसाना बिल्कुल भी नहीं सुना रही हूं। बेशक मसीही शादी बहुत मजबूत होती है मेरे किसी असासे से बढ़कर, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि कोई मर्द, कोई दोस्त, कोई मां, कोई बहन, कोई सच्चा दोस्त आपको वो मोहब्बत नहीं दे सकता। यसाया में आज सुबह मैं आपके लिए दुआ कर रही थी, हर एक के लिए। मैंने बाइबल खोली और कभी कभार आप खोलते हैं और वो कहती है, तुम पर अफसोस, आपको पता है, यसाया से। और हम कहते हैं, ओके, खुदावन की तरफ से मेरे लिए नहीं है। लेकिन जब मैंने इसे खोला तो पहली बात ये थी, यसाया 49 8वीं और 9वीं आयत। खुदावन यूं फरमाता है, मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी और नजात के दिन तेरी मदद की। देखिए, आपको कबूल करना होगा। आप न सिर्फ पढ़ें बल्कि इसे कबूल भी करें। और हम में इसी चीज की कमी है, हम पढ़ते हैं पर कबूल नहीं करते। हम पढ़ते हैं और चलते बनते हैं। हमें कबूल करना होगा। जरूर है कि ये उतर जाए और मैं तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के लिए तुझे एक अहद ठहराऊंगा ताकि मुल्क को बहाल करे और वीरान मिरास वारसों को दे। और ये आपके लिए है ताकि कैदियों को कहे कि निकल चलो, और उनको जो अंधेरे में है कि अपने आप को दिखलाओ, आजादी पाओ, आजादी पाओ। वो रास्तों में चरेंगे और सब नंगे टीले उनकी चरागाह होंगे। वो ना भूखे होंगे ना प्यासे। उस सामरी औरत की तरह आपको मोहब्बत की प्यास ना होगी और ना गर्मी और धूप से उनको कुछ जरर पहुंचेगा, क्योंकि वो जिसकी रहमत उन पर है उनका रहनुमा होगा और पानी के सोतों की तरफ उनकी रहबरी करेगा। और मैं अपने सारे कोहस्तान को एक रास्ता बना दूंगा और मेरी शाहराहें ऊंची की जाएंगी। ए आसमानों गाओ, ए जमीन शादमान हो, ए पहाड़ों नगमा दराजी करो, क्योंकि खुदावन ने लोगों को तसल्ली बख्शी है और अपने रंजीतों पर वो रहम फरमाएगा। उसे आप पर रहम आता है, उसकी रहमत है। आपको पता है कि एक दिन मैंने खुदावन से कहा, ऐ यीशु, तूने सिर्फ 3 साल खिदमत की, 3 वर्षों में तूने तमाम दुनिया को बदल दिया।
اس کا راز کیا تھا؟ میں اس کا بھید جاننا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، اب بھی بادشاہی بڑھ رہی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنے ناکام ہو چکے۔ یسوع نے فرمایا میرے پیچھے چلو نہ کہ مسیحوں کے، اور ہمیں فقط اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور میں نے کہا مجھے اپنا راز بتاؤ، اور اس نے مجھے اپنا بھید بتایا۔ اس نے کہا سب سے پہلے باغ گتسمنی پر نظر کرو، جہاں میں نے کہا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ زمین پر صرف ایک مقصد کے لیے آیا تھا، باپ کی مرضی پوری کرے۔ اس نے فرمایا کہ میں صرف باپ کی سنتا اور پھر تابع داری کرتا ہوں۔ یہ مکمل اطاعت تھی، اور اس کی قدرت کے پیچھے دوسری چیز رحم تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ طاقتور تھا، وہ خدا کا بیٹا تھا اور اس لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ رحم کرتا تھا۔ یہ اس کی طاقت کا راز تھا۔ جب اس نے بیماروں کو شفا دی، جب مردوں کو زندہ کیا، لوگوں کے سامنے لازر کی قبر پر رویا، اسے ترس آیا۔ اور تیسری شاندار چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ ہمیشہ شکر گزار رہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ 5000 لوگوں کو کھانا کھلائے، کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ شکر گزاری کرتا تھا۔ اور یہ میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ شکر گزاری اور تشکر معجزات کو کھینچتے ہیں، فرما برداری اور ترس معجزات کو کھینچتا ہے۔ اور آج میں چاہتی ہوں کہ آپ جان لیں کہ وہ آپ پر ترس کھاتا ہے، ترس کھاتا ہے۔ اور میں اس گواہی سے ختم کروں گی۔ ترکی میں ایک خاتون نے مجھے 4 صفحات کا خط لکھا۔ وہ اس وقت 15 سال کی تھی جب اسے ایک شخص اس کے کمرے سے اٹھا کر جنگل میں لے گیا اور کئی دن اسے درخت سے باندھ کر اس کی عزت لوٹتا رہا۔ اس کے باپ نے عزت کے لیے قتل کی ٹھانی اور اپنی بیٹی اور عصمت دری کرنے والے دونوں کو قتل کرنا چاہا۔ اس نے ان دونوں کو ڈھونڈ لیا اور اپنی بندوق اس شخص کے سر پر رکھ دی اور حکم دیا، اگر میری بیٹی سے شادی نہ کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اور ان کی شادی کو 25 سال ہو گئے ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، اور وہ شخص گھر سے نکلتا اور خواتین کی عزتیں لوٹتا رہا۔ وہ بڑی تباہ کن کہانی تھی، لیکن ایک دن اس نے بتایا میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے ٹی وی لگایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ جانے کہ وہ پھندا لے رہی ہے، اور میں ٹی وی پر تھی اور میں اپنے خودکشی والے دن کو بیان کر رہی تھی۔ میں اسے بتا رہی تھی کہ اگر آج تم میری گواہی مانو اور گواہی کا یقین کرو تو خدا تمہیں ایک نیا آغاز دے سکتا ہے۔ اور اس نے پھندا اتار دیا۔ اسی رات 2 18 سالہ نوجوانوں کے ساتھ بھی یہی پیش آیا۔ اسی رات انہوں نے بھی اپنی گردنوں سے چیزیں اتار دی اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل ہو گئی اور اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی۔ اس نے مجھے حیرت انگیز خط لکھا، کیسے خدا نے اس کی کایا پلٹی۔ میں اس سے ملنے ترکی گئی اور خدا نے مجھے اس کے پاؤں دھونے کا حکم دیا۔ اور وہ خاتون، آپ کو پتا ہے کہ جب ہم نے بات کی، بائبل یوحنا استباغی کے لیے فرماتی ہے کہ عورت سے پیدا ہونے والوں میں اس سے بڑا کوئی نہیں، لیکن ان میں سے ادنا اس سے بڑا ہے، اور ہم بالکل غلط سمجھتے ہیں کہ ہم سب میں سے ادنا اس سے بڑا ہے۔ اور جب میں نے اس عورت کے لیے دعا کی تو خدا نے فرمایا یہ خدا کی بادشاہی میں سب سے ادنا ہے۔ وہ عورت ہر اتوار کو 4 گھنٹے لگا کر 4 سواریاں بدل کر چرچ جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے۔ ان کے علاقے میں کوئی بھی چرچ نہیں۔ نجات پانے کے 2 سال بعد وہ واقعی اپنے خاوند کو معاف کرنا چاہتی تھی۔ وہ اب بھی خوفناک آدمی تھا۔ ایک دن اس نے پوچھا تو میرے ساتھ کیوں اچھا سلوک کر رہی ہو؟
اس نے کہا اپنے خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے اس نے مجھے تمہیں معاف کرنے کی قوت دی اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور وہ شخص رونے لگ گیا اور اسی رات اس نے اپنی زندگی یسوع کو دے دی۔ اور 2 برس قبل اس جوڑے نے ترکی کے اس ٹاؤن کی تاریخ کے پہلے چرچ کا آغاز کیا۔ اور ایک دہشت گرد نے مجھے خط لکھا، وہ میری جان لینا چاہتا تھا، اور کافی طویل خط و کتابت کے بعد اس نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی۔ آج شب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اپنے ذہن میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے کر سکتا ہے؟ وہ آپ کے کون سے بندھن توڑ سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں ناممکن لگتے ہیں، جنہیں توڑنا آپ ناممکن سمجھتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں وہ کیا ہے؟ شاید 1 چیز یا 5 چیزیں، یا آپ کی زندگی کی 3 چیزیں ہیں، آپ کی والدہ یا آپ کی بیٹی کی نہیں۔ میں آپ سے براہ راست بات کر رہی ہوں انفرادی طور پر۔ اس کی کیا قیمت ہے؟ یسوع کے لیے کتنی مرتبہ صلیب پر جانا ہے؟ 2ری، 3ری، 100ویں آج رات آپ کے لیے اسے قبول کرنے کی کیا قیمت ہوگی؟ آپ کی یا آپ کے دل کی حالت کیسی ہے جس کا آج رات خیال رکھا جائے، یا آپ کے جذباتی حالات جس کا آج رات خیال رکھا جائے، تاکہ وہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، تاکہ آپ خود ترسی کے گروہ سے نکلے اور نہ کہیں میں ہی کیوں، یہ بت پرستی ہے۔ مرکز میں اور خدا نے مجھے پہلے بتایا کہ تیرے اور یسوع مسیح کے درمیان کیا رکاوٹ ہے، یہ کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ جب میں مسلم تھی تو یہ میرے لیے ٹھوکر کا سب سے بڑا پتھر تھا، کیونکہ میں جنسی طور پر بیٹا ہونے کا سوچتی تھی۔ خدا کا بیٹا ہے، اسلام میں یہ سب ممنوع ہے۔ پھر خدا کے بیٹے ہونے کے متعلق مجھے سمجھ آئی، میں خدا کی بیٹی بن سکی۔ اس کے روحانی فرزندگی کے ذریعے روح القدس میرے اندر سکونت کرتا ہے، اور جب میرا بدن زائل ہو جائے گا میں ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے اس کی حضوری میں رہوں گی۔ آج رات آپ کے لیے کیا قیمت ہوگی؟ اے خداوند، جو کچھ تو نے میری زندگی میں کیا میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ میری طرح کی تباہ حال، ستم رسیدہ، ماری ہوئی، اور میں اس کی بے قدری نہیں کرتی، لیکن مجھے فقط اسے قبول کرنا تھا اور تیری پوشاک کا کونا چونا تھا، اور اسی دن تو نے مجھے آزاد کر دیا۔